بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، عید میلاد النبی کی بدعت کب ایجاد ہوئی؟ سب سے پہلے عید میلاد النبی کس نے منائی؟ اس حوالے سے آج بات کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو اس پر ایک بحث چل جاتی ہے کہ جناب والا عید میلاد النبی منانا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ثواب ہے یا بدعت ہے یا سنت ہے، کیا ہے؟ تو جو سادلوح مسلمان ہے، جو سادلوح عوام ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب والا ایک طرف بھی مولوی ہے، دوسری طرف بھی مولوی ہے. بعض کہتے ہیں کہ ثواب کا عمل ہے، یہ منانا چاہیے، اور دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا یہ بدعت ہے. لہٰذا اس کی جو عید میلاد النبی ہے اس کے منانے سے منع کرتے ہیں. تو جو عوام ہے وہ اس حوالے سے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عوام کی اس اشکال کو یا عوام کے ذہن کے اندر یہ جو تذبذب پیدا ہو رہا ہے اس کو دور کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی عرض کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اور ان میں سے جو ایک ہوگا وہ جنت میں جائے گا اور باقی جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ جو جنت میں جانے والی جو جماعت ہے، جو گروہ ہے، اس کی نشانی کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میری طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کی طریقے پر ہوگا تو وہی جنت میں جائیں گے. جو ان کے طریقے سے ہٹ جائے گا، یعنی میرے طریقے سے میرے صحابہ کے طریقے کو چھوڑے گا تو یقینی طور پر گمراہ ہو جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقینی طور پر ایک موقع پر ایک سیدھی لکیر کھینچ کر فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو. اور اس کے دائیں بائیں جو ہے وہ لکیریں کھینچی اور فرمایا کہ یہ شیطان کے راستے ہے، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلا رہا ہے. لہٰذا راستہ وہی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، جس پر صحابہ کرام چلے، اور آج تک جو بھی انہی کو اپنے لیے مشعل راہ بنائے اور انہی کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے وہ دین پر عمل کرے گا تو یقینی طور پر وہ جنت میں جائے گا. اور اگر وہ ادھر ادھر جانے کی کوئی کوشش کرے گا تو یقینی طور پر وہ شیطان کے راستے ہے، وہ بدعت اور گمراہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل محدثۃ بدعہ، دین کے اندر ہر نئی چیز کیا ہے؟ وہ بدعت ہے. کل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ وہ گمراہی ہے. کل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے. تو لہٰذا دین کے اندر کوئی بھی شخص نئی چیز کا ایجاد کرے گا تو یقینی طور پر وہ بدعت ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے، وہ شیطان کا راستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہٹے گا، بدعت کو اپنائے گا، تو یقینی طور پر ایسا شخص اگر اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے اور اس کی رسول کا دعویٰ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے کو وہ چھوڑتا ہے اور اس کے مقابلے میں بدعت کو ایجاد کرتا ہے، تو یہ عاشق رسول نہیں ہے، بلکہ سب سے بڑا باغی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو وہ پامال کرنے کے لیے نئے نئے بدعات ایجاد کر کے، جس طریقے سے یہود نصارہ نے اپنا جو مذہب ہے اس کے اندر تحریف کرتے کرتے ان کا حلیہ بگاڑ دیا، اسی طریقے سے بدعتی لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کو، اس شریعت کو وہ بگاڑنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال چونکہ اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں، علماء حق، وہ شروع سے چلے آ رہے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے لوگوں کے رہنمائی کی ہے. بہرحال چونکہ یہ جو معاملہ ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت ہے، ہرگز ثابت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میلاد النبی نہیں منائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 2 عیدیں دی ہے، خوشی کے 2 تہوار جو اسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دی ہے، وہ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ عیدوں کی عید ہے، اس کے مقابلے میں تیسری عید کو ایجاد کرے گا کوئی بھی شخص، تو یہ دین کے اندر اضافہ ہے، اور دین کے اندر اضافہ یہ یقینی طور پر بدعت ہے، اور بدعت کا ٹھکانہ کیا ہے؟ وہ جہنم ہے. اس حوالے سے ہم صحابہ کرام کی طرف جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمائے؟ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا، میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہی نجات پائیں گے، وہی جنت میں جائیں گے، وہی جماعت، وہی فرقہ جنت میں جائے گا. تو لہٰذا صحابہ کرام کی طرف ہم جاتے ہیں تو وہیں پر بھی جو ہے وہ یہ میلاد النبی کا تصور نہیں پایا جاتا. صحابہ کرام سے بڑے کوئی عاشق رسول اس روئے زمین پر آئے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی گردنیں کٹوا دی، اپنے بچوں کے یتیم کروا دیا، تو ان سے بڑے عاشق رسول اس روئے زمین پر آئے؟ ہرگز نہیں. کیا انہوں نے یہ عمل کیا، عید میلاد النبی منائی؟ کیا انہوں نے دین کے اندر نئے نئے بدعات ایجاد کی؟ کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اسلام مسلمانوں کو 2 تہواریں دی خوشی کے،
عید الفطر اور عید الاضحیٰ اس کے مقابلے میں ایک نئے تہوار ایجاد کی؟ ہرگز نہیں۔ اسی طریقے سے چلتے 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 یہ جو سلسلہ ہے یہ 6 صدی ہجری کے آخر میں عراق کے شہر اربل کے ایک بادشاہ جس کا نام ملک المظفر، جو کہ ایک دنیا پرست بادشاہ تھے، انہوں نے اس کی بنیاد رکھی۔ 6 صدی ہجری کے آخر میں یعنی 600 سالوں کے بعد ایک چیز کی بنیاد رکھی گئی، اور اس کی بنیاد رکھنے والا بھی کوئی عالم نہیں بلکہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا بادشاہ کہ جنہوں نے مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے، چونکہ عیسائی اس وقت اپنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن کو مناتے تھے اور آج تک وہ منا رہے ہیں، تو ان کے مقابلے میں انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کے دن کو جو ہے وہ باقاعدہ سیلیبریٹ کیا جائے اور اس پر جشن عید میلاد النبی جو ہے وہ منائی جائے۔ تو عیسائیوں کے دیکھا دیکھی میں انہوں نے یہ عمل شروع کیا اور صرف اپنی بادشاہت کو تل دینے کے لیے، مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے عمل کیا ہے۔ اور یہ یقینی طور پر جو مورخین ہے ابن خاقان اور اسی طریقے سے ابن کثیر، وہاں پر یہ مکمل تفصیل موجود ہے کہ یہ 6 صدی ہجری کے آخر میں ملک المظفر نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ تو بہرحال جو لوگ اب اس عید میلاد النبی کو مناتے ہیں اور دھوم دھام کر مناتے ہیں، اور جو نہ منائے اس کو ان کو باقاعدہ گستاخ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھنے والا تصور کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ یہ جو عید میلاد النبی کا تصور ہے جو کہ باقاعدہ دین کے اندر نئی ایجاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مقابلے میں ایک بدعت ہے۔ سنت عیدیں وہ 2 ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ اب اگر کوئی تیسری عید ایجاد کر کے اور تیسری تہوار ایجاد کر کے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی یہ بھی عید ہے اور اس کو منانے میں جو ہے وہ ثواب ہے، جو کہ یقینی طور پر نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عید منائی، نہ صحابہ اکرام نے عید منائی، بلکہ 600 سال تک اس کی بنیاد نہیں، اور 600 سال کے بعد ایک دنیا پرست بادشاہ نے اس کی بنیاد رکھی، اور آج یہ جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، در حقیقت سب سے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغی یہی ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین اسلام کے اندر باقاعدہ نقب زنی کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی لیے جس طریقے سے جو یہود و نصارہ ہے انہوں نے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو بدل ڈالا تحریف کرتے کرتے، تو اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ دین کے اندر خبردار، اگر کوئی شخص دین کے اندر نہیں ایجاد کرے گا تو یہ بدعت ہے، اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہی کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رستہ ہے، صحابہ کرام کا جو رستہ ہے، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما بھی دیا کہ ما انا علیہ واصحابی، جو میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ ہوگا، جو اس کو اپنائے گا وہ نجات پائے گا۔ تو لہٰذا اس سے یہ چیزیں ثابت نہیں۔ بعد میں چل کر کے 6 اور 7 صدی ہجری میں باقاعدہ ایک سلسلہ شروع ہوا، اور اس کو جو لوگ اپناتے ہیں یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے سے ہٹ چکے ہیں۔ وہ صراط مستقیم وان ھذا صراط مستقیما فاتبعوه، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکیر کھینچ کر کے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا رستہ ہے صراط مستقیم، اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر چلو، اس کی اتباع کرو۔ تو یقینی طور پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جائے، دین کے اندر بدعات اور خرافات ایجاد کرے، تو یقینی طور پر وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، کبھی وہ جنت نہیں پہنچ سکتا۔ گمراہی کے راستے پر، بدعات اور خرافات کے راستے پر چلو گے تو یقینی طور پر جہنم کے گڑھے کے اندر جا کے گرو گے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب کی طریقے کو اپناؤ گے، اسی کو اپنے لیے مشعل راہ بناؤ گے، جو کہ الحمدللہ بر صغیر کی سرزمین پر اہل سنت والجماعت علماء دیوبند اس حوالے سے بھرپور طریقے سے عملی طور پر انہوں نے کردار ادا کیا، اور لوگوں کو بتایا کہ کون سا عمل یہ ما انا علیہ واصحابی کی مصداق ہے اور کون سا عمل ما انا علیہ واصحابی کے خلاف ہے۔ اور قرآن و سنت سے ثابت جتنے بھی اعمال ہیں وہ کول کر کے بیان کیے، اور روز روشن کی طرح ظاہر سی بات ہے کہ وہ واضح ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے یعنی عید میلاد النبی کی جو حقیقت ہے، اس کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی کہ 6 صدی ہجری کے آخر میں ایک بادشاہ جو کہ دنیا پرست بادشاہ تھا، انہوں نے عیسائیوں کی دیکھا دیکھی میں اپنی حکومت کو طول دینے کے لیے، مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، جو آج بدعتی بڑے فخر کے ساتھ اس کو مناتے ہیں اور دھوم دھام سے مناتے ہیں۔ لہٰذا چونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام ہمارے لیے نمونہ ہے، لہٰذا جو عمل ان سے ثابت ہے وہ ہم لیں گے، جو ان سے ثابت نہ ہو
تو یقینی طور پر ایسا عمل مردود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو دین کے اندر نئی چیز کو ایجاد کرے گا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جو اس دین کا حصہ نہیں تھا، فہو رد، ایسا عمل رد ہے، مردود ہے ایسا عمل۔ تو لہٰذا ایسے عمل کو ہم مردود سمجھتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں شامل نہیں تھا، اور بعد میں آ کر اگر کوئی اس دین کا حصہ بنائے تو یقینی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عمل کو مردود کہا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے جو حقیقت تھی میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ اللہ حافظ سے دعا ہے کہ اللہ حافظ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔